بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کن فیکون اسلامک ایڈوائزری چینل کی طرف سے عتیق الرحمن آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ سب دوست و احباب کی خیر و عافیت کے لیے دعا گو ہوں۔ آج ایک نہایت خوبصورت واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس واقعے کو سن کے آپ بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہوں گے، اور اس واقعے میں ایک بڑا خوبصورت لیسن بھی ہے۔ امید ہے آپ اس واقعے کو آخر تک غور سے سنیں گے، چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں گے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت جس کا دایاں ہاتھ سوکھا ہوا تھا خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور دعا کی طالب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہاتھ سوکھ جانے کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا، میں نے قیامت کو خواب میں دیکھا اور دیکھا کہ میری ماں دوزخ میں ہے اور اس کے ایک ہاتھ میں چھوٹا سا چربی کا ٹکڑا اور دوسرے ہاتھ میں کپڑے کا ٹکڑا ہے، اور ان سے وہ اپنی جان بچا رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے دنیا میں نیک عمل کیے تھے، آج عذاب میں کیوں مبتلا ہے؟ اس نے کہا، میں بخیل تھی، یہ اسی کی سزا ہے، اور تمام عمر میں نے سوائے ان دو چیزوں کے جو میرے ہاتھ میں ہیں میں نے کوئی چیز اللہ کی راہ میں نہیں دی تھی، آج انہی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہے۔ میں نے پوچھا، میرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ سخی تھا، جنت میں ہے۔ میں آئی دیکھا کہ حوض کوثر کے قریب کھڑا ہوا لوگوں کو پانی پلا رہا ہے۔ میں نے کہا، میری ماں دوزخ کے عذاب میں مبتلا اور پیاس سے بےتاب ہے، تھوڑا پانی لے کر اسے پلاؤں؟ اس نے کہا، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا پانی بخیلوں پر حرام کیا ہے۔ میں نے بغیر اس کی اجازت کے وہاں سے ایک پیالہ پانی لیا اور دوزخ میں آ کر اپنی ماں کو پلا دیا۔ ندائے غیبی سنی، اللہ تیرا ہاتھ خشک کر دے جس نے تو نے حوض کوثر کا پانی بخیل کو پلایا ہے۔ بیدار ہو کر میں نے اپنے ہاتھ کو خشک پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ پر اپنا عصا رکھ کر دعا فرمائی، اس کا ہاتھ اچھا ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، اس کی ٹہنیاں دنیا میں لٹکتی ہیں، جس نے اس کی ایک ٹہنی پکڑ لی وہ درخت اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یعنی وہ جنت میں جائے گا۔ اور بخل اور دوزخ میں ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں دنیا میں لٹکتی ہیں، جس نے اس کی ایک ٹہنی پکڑی وہ درخت اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یعنی کہ استغفر اللہ، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ سخاوت جو ہے وہ اللہ کے ہاں بہت عظیم ہے، سخاوت کرنے میں ہی اچھائی ہے، اور جو بندہ دل میں سخاوت سے دل کھول کے اپنے عزیز و اقارب دوست و احباب کی مدد کرتا ہے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے کام آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہوتے ہیں اور اس کو سخی کا درجہ دیا گیا ہے۔ اللہ میاں مجھے اور آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔